The only time I made myself different and distant from Pakistan Army جب 3.5 سال انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا اور میں نے آرمی چیف کو کہا اس وقت کہ جنرل باجوہ صاحب کو کہ یہ آپ کی پالیسی غلط ہے and I will not accept this policy of Pakistan Army اور یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. اور عظمیٰ صاحبہ دیکھیں جو قصوری چکی میں ہیں ان کا بھی قصور نہیں. بالکل ٹھیک. عظمیٰ صاحبہ آپ نے بھٹی صاحب کو غلط ثابت کرنا ہے. اب جو آپ اقتدار میں آئیں گے نا آپ لوگوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی جس سے اداروں کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو تاکہ آپ کے اوپر یہ نہ لگے کہ جی ابن الوقت لوگ ہیں. جب مطلب ہوتا ہے الیکشن کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت تو یہ خادم بنے ہوتے ہیں, جھکے ہوئے ہوتے ہیں, آنکھوں کے تارے بنے ہوتے ہیں. جیسے وقت نکل گیا سریا باہر نکل آتا ہے اور فوج کا لڑنا شروع. آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے. عظمیٰ صاحبہ میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں. آج نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے لگے ان کو مبارکباد دیں. آپ پتہ نہیں کن چکروں میں بیٹھے یار بھٹی صاحب. جی میں ایک منٹ رکیے گا. میں میرے پیارے محبوب قائد آپ کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا, آج تو اشتہار بھی چھپ چکا ہے کہ اپنی نااہلی ختم کراؤ ہمارے پاس آؤ, تو یہ آخری حربہ بھی, آخری ایک فارمیلٹی بھی پوری ہوئی. آپ کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے سے پہلے میری طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد. ٹھیک ہے کامران بھائی, سب سے پہلے تو وہی عثمان ڈار کے گھر اور ان کی اہلیہ, ان کی بہنیں, ان کے بچے اور خاص طور پر والدہ, اور یہ دوسری مرتبہ دروازہ ٹوٹا, دوسری مرتبہ پولیس نے گھر پہ دھاوا بولا, اور جس طرح ایک ماں اور جس طرح وہ ایک 5 منٹ کی وہ ایک آڈیو کلپ چل رہا ہے, جس طرح وہ اندر سے چیخ پکار کر رہے ہیں, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ مت توڑیں دروازہ, اور جس طرح بچے رو رہے ہیں, اور جس طرح وہ عورتیں رو رہی ہیں, خدا کے لیے نہ کریں. یہ آپ عثمان ڈار نے جو کیا ہے آپ بالکل کریں, عمر ڈار نے جو کیا ہے آپ بالکل کریں, اور اگر گھر کی تلاشی آپ نے لینی ہے تو آپ کچھ تو خوف خدا کریں. اور پہلی مرتبہ بھی عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ بڑی بدتمیزی ہوئی جب پہلی مرتبہ آئے, اور بڑی نہ صرف ہراسمنٹ ہوئی ان کے ساتھ, ایک 70-75 سالہ ماں, اس کی ہراسمنٹ ہوئی, اور اتنی بدتہذیبی اور گھٹیا پن ہوا کہ جس کا میں ادھر ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ نہ کریں. دوسری بات بھائی جان, عظمہ بخاری کیوں پریشان ہیں, وہ ہونا چاہیں تو ان کی مرضی ہے, ویسے تو پریشانیوں کے دن گئے. اور دوسری بات, اکیلے ہیں, ریس اگر اکیلی ریس میں بھی انہوں نے سیکنڈ آنا ہے یا تھرڈ آنا ہے تو وہ ان کی مرضی ہے. تیسری بات ایک, لیکن اس بے مقصد اور بورنگ موضوع سے ہٹ کے آپ کی 2 منٹ اجازت لے کے, میں ٹرمپ اور عمران خان بڑی اکٹھی چیزیں ہیں, سملر چیزیں ہیں, بڑی سملر چیزیں ہیں ٹرمپ اور عمران خان کی, نو ڈاؤٹ. یعنی پہلے امریکی صدر ہیں جن پر اس طرح کے الزامات لگے اور اس طرح کی ان کی گرفتاری ہوئی. اب ذرا دیکھیے کہ ان دونوں کی کتنی چیزیں ملتی جلتی ہیں. عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں دونوں اپنے سے مضبوط پارٹی یا امیدوار کو ہرا کر اقتدار میں آئے. دونوں نے اسٹیٹس کو توڑا, دونوں اپنی زندگی میں متنازع اور سکینڈلز میں گھرے رہے, دونوں نے اپنے شعبے میں کامیاب ترین تھے, یعنی وہ کھیل میں تھے اور وہ بزنس میں تھے. دونوں کی ایک سے زیادہ شادیاں, دونوں کی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں رہی, دونوں اپنے بیانات کی وجہ سے مشہور, دونوں میڈیا کی ڈارلنگ, دونوں اقتدار میں آ کے میڈیا سے لڑے اور بلکہ روز لڑے. دونوں کی اسٹرینتھ ہے سوشل میڈیا, دونوں ٹویٹر کے بادشاہ, دونوں مستقل مزاج مضبوط اعصاب کے مالک, دونوں الیکشن میں ہارنے کے بعد الیکشن کے دھاندلی کے الزام لگا چکے, دونوں نے اپنے اقتدار میں نکلنے کی وجہ سپر پاور کو بتایا, ایک نے امریکہ ایک نے روس کو. دونوں کی وجہ سے معاشرہ سیاسی طور پر تقسیم ہوا, دونوں کی وجہ سے میڈیا تقسیم ہوا, دونوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو ایک لمحہ بھی چین نہیں لینے دیا, دونوں سے سیاسی گالیاں دی ہیں مخالفین کو, دونوں پر نفرتیں بانٹی ہیں, دونوں پر حساس معلومات ظاہر کرنے, مطلب دونوں کے گھر حساس ڈاکومنٹس کے لیے ایک کے گھر چھاپے پڑے اور ایک کیس بھگت رہا ہے. دونوں بیانیاں بنانے کے ماہر, دونوں چمکی لڑائیاں لڑنے کے ماہر, دونوں پر فرد جرم ایک میں تو زیادہ ہو چکی ہیں. جی میں ایک 2-4 بڑا خوبصورت فکر آپ بولتے ہیں یہ درمیان میں. اچھا, دونوں گرفتار ہو چکے ہیں, ایک گرفتار ہیں, دونوں کے نعرے عظمت پر مبنی ہیں, ریاست مدینہ اور عظیم امریکہ.
دونوں عورتوں کے سکینڈلز میں رہے, دونوں پر کرپشن الزامات, اور مزے کی بات سنیں کہ دونوں توشہ خانہ سکینڈلز میں, واہ, دونوں اگلے الیکشن کے لیے نااہلیت کی تلوار لٹک رہی ہے, دونوں جی. کی سیاست خطرے میں, دونوں کی سیاست خطرے میں, دونوں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں لڑ رہے, دونوں نے اقتدار میں آ کر بار بار عہدیدار کیا بدلے, نکالا اور آپ نے آخر بھٹی دو صاحب جملے کہ اتنے دونوں لمبے ایک دوسرے کو, کہنا یہ چاہتا ہوں بھائی جان پوائنٹ جو آپ کو, دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کریں, دونوں میں یا مجھے سب پتہ ہے یا اپنی ذات کی عظمت کے سیر میں گرفتار, دونوں کے حامیوں نے ملکی عمارتوں پر حملہ کیا, دونوں پر سنگین الزامات, دونوں کے حامیوں نے غداری کے سنگین الزامات, پوری دونوں بات کی کیا کریں نفرت یار. محبت, اور دونوں اپنی کئی باتوں سے مکرنے والے. تو اب دعا یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب وہ نہ ہو جائیں جو ہمارے عمران خان صاحب ہیں, اور ہمارے عمران خان صاحب وہ نہ ہو جائیں جو ہمارے ٹرمپ صاحب ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عجیب و غریب, یعنی امریکہ میں عجیب و یار غریب یہ نواز شریف صاحب کا دور چل رہا ہے, ان پہ بات کریں. آپ کہاں ٹرمپ کو اور عمران خان کو لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے لگے, ان کو مبارکباد دیں. آپ پتہ نہیں کن چکروں میں بیٹھے یار بھٹی صاحب. جی میں ایک منٹ رکیے گا. میں میرے پیارے محبوب قائد, آپ کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا, آج تو اشتہار بھی چھپ چکا ہے کہ اپنی نااہلی ختم کراؤ, ہمارے پاس آؤ, تو یہ آخری حربہ بھی, آخری ایک فارمیلٹی بھی پوری ہوئی. آپ کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے سے پہلے میری طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد. فوج کو جب سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے بیٹھے ہیں, جب سے ہوش سنبھالا ہے, آدھی فیملی فوج میں, میں خود آئی ایس ایس بی سے ریکمینڈ ہوا ہوں, سیکنڈ لیفٹنٹ کی ٹریننگ لینے کاکول جا رہا تھا, پھر میں گورنمنٹ کالج چلا گیا. تو میری تو تاریخ یہ ہے, دا اونلی ٹائم آئی میڈ مائی سیلف ڈفرنٹ اینڈ ڈسٹینٹ فرام پاکستان آرمی, جب 3.5 سال انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا, اور میں نے آرمی چیف کو کہا اس وقت کے جنرل باجوہ صاحب کو کہ یہ آپ کی پالیسی غلط ہے, اینڈ آئی ول ناٹ ایکسیپٹ دس پالیسی آف پاکستان آرمی, اور یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. اور اس کے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیازی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور دل پہ پتھر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ عہد نیازی چل رہا ہے. نیازی صاحب کی ایسی کالی زبان ہوئی ہے, جو باتیں کرتے جا رہے ہیں وہ پوری ہوتی جا رہی ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے حسان نیازی, اللہ اس کی مشکلیں آسان کرے, اس سے ملاقات کے دوران کہ تمہارا ماما تو گیا سے لے کر انشاءاللہ وزیر اعظم نواز شریف تک ان کی ساری باتیں ٹھیک ہوئی ہیں. اور دوسری بات ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے یہ اس میں بھائی میں آپ اکیلے آنکھوں کی ٹھنڈک ساری سمیٹ کے لے گئے, میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور آئی لو مائی آرمی. ایک کا, اور مزے کی بات سنیں کہ ایک کا آرمی چیف باپ ہے, جب دوسرا آنکھوں کا تارا ہے. دوسروں کی بھٹو آنکھوں کا صاحب تارا ہے. فوج کی پیداوار, نواز شریف صاحب فوج کی پیداوار, عمران خان کو اقتدار کے موٹر وے پر فوج نے چڑھایا, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں؟ میری آنکھوں میں کی ٹھنڈک ہے. لیکن ایک اور بڑا مزے کی بات ہے, جی بالکل صحیح, اور ایک اور بڑے مزے کی بات ہے کہ نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری, بلاول بھٹو, مولانا صاحب, عمران خان صاحب سمیت ان کو مطلب ہو تو فوج آہو چشم ہے, اور اگر مطلب نکل جائے تو اشوب چشم ہے. تو لیکن ہم مطلب کے بغیر ہماری وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ تو ایک موقع پرست ہیں وہ ابن الوقت, اور وہ جو اقتدار کے لیے اپنا ہو تو قرآن پہ ایکسٹینشن دے دو, نہ ہو تو گجرا والا جلسہ کر دو, اگر موقع ہو تو یا مفاد ہو تو کہہ دو آرمی چیف میرا باپ ہے, ہمارا باپ ہے, باپ کی طرح ہوتا ہے, اور اگر مو نکل جائے تو میر جعفر میر صادق بنا دو. یہ تو ایسے ہی ہیں. ٹھیک. اچھا, دوسری بات بھائی جان, یہ آپ کو مبارک ہو میاں محمد نواز شریف صاحب, اللہ ان کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنائے, اور ان کی اس وقت واحد کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اور کوئی دوڑ میں شامل نہیں ہے. کوئی کوارٹر فائنل میں رہ گیا ہے, کوئی سیمی فائنل میں انجرڈ ہو گیا ہے, کسی نے وہ غلط دوائیاں استعمال کی, ڈوپنگ ٹیسٹ میں آ گیا, تو اس لیے فائنل میں اکیلے کھڑے ہوئے ہیں رنگ میں. تو اگر آپ وہ اس کو جیت کہتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو, اور یہ ملک بھائی تو کیا کریں ان کے مقابلے میں کوئی سارے نااہل ہیں, اب کیا کریں پھر بھٹی صاحب, آپ تو عجیب ایک امپاسبل, اب کیا کہیں, اب الیکشن کمیشن سے کہیں کہ عمران خان کی نااہلیت ختم کی جائے, ان کی پارٹی, یہ تو نواز شریف کا قصور نہیں نا یار, نہیں میرے خیال کریں آپ. جی بالکل, ان کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, ان کا کس نے کہا قصور ہے. ٹھیک ہے, کوئی عظمیٰ صاحبہ دیکھیں, جو قصوری چکی میں ہیں ان کا بھی قصور نہیں. بالکل ٹھیک. عظمیٰ صاحبہ آپ نے بھٹی صاحب کو غلط ثابت کرنا ہے. اب جو آپ اقتدار میں آئیں گے نا, آپ لوگوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی جس سے اداروں کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو, تاکہ آپ کے اوپر یہ نہ لگے کہ جی ابن الوقت لوگ ہیں, جب مطلب ہوتا ہے الیکشن
کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت تو یہ خادم بنے ہوتے ہیں, جھکے ہوئے ہوتے ہیں, آنکھوں کے تارے بنے ہوتے ہیں. جیسی وقت نکل گیا سریا باہر نکل آتا ہے اور فوج کا لڑنا شروع. آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے. عظمیٰ صاحبہ میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں آج.